حضور نے تربیت اس انداز میں کی ہے، جہاں تربیت کی بات آئی تو آپ نے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے، اس نیت پہ کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ کل کو امت اگر میرے ان شہزادوں کو میدان کربلا میں لا کھڑا کرے تو پھر ان کے پاؤں ڈگمگائے نا. اور ہوا بھی یہی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لے گئے تو امت نے کسی بہانے امت کے اس عظیم انسان کو، جنتی جوان کو، اور جناب جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، اس جنتی جوان کو، اس جنتی سردار کو ہیلے بہانے سے میدان کربلا میں لا کھڑا کیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کی زندگی کا ایک کردار ہے جناب، ان کی زندگی کا ایک خوبصورت عمل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جا کھڑے ہوئے مگر باطل کا ساتھ نہیں دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، کہہ دیتے جناب میرا ووٹ بھی یزید کے ساتھ ہے، خود بھی بچ جاتے، گھرانے کے لوگ بھی بچ جاتے، جناب اہل بیت کے افراد بھی بچ جاتے، سب کچھ ہو جاتا. مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق سیکھا تھا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اپنے آپ کو قربان کرا دیا، اپنے گھرانے کے لوگوں کو قربان کرا دیا، اور جناب اپنے اہل بیت کے تمام افراد کی قربانی پیش کر دی، مگر حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ بھی حسینی کردار ہے، اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. میں اور آپ بھی کسی کو منتخب کرتے ہیں جناب، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ ہم اس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، کسی کو جناب منتخب کرتے ہیں. جناب سردار صاحب نے، چودھری صاحب نے ہمیں جو ہے نا سڑک دینے کا وعدہ کیا ہے، سکول دینے کا وعدہ کیا ہے، اسپتال دینے کا وعدہ کیا ہے، جناب یہ سہولیات دینے کا وعدہ کیا ہے. اس بنیاد پہ ہم ووٹ دیتے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں سرداری نظام ہے وہاں جناب سردار صاحب 2-4 گالیاں دے کر آ کر کہتے ہیں خبردار کسی اور کو ووٹ دیا تو. ہم ڈر کے مارے کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے، کسی اور کا انتخاب ہی نہیں کرتے. امام حسین کا کردار یہ ہے، امام حسین نے اپنا کنبہ ذبح کروا دیا مگر باطل کا ساتھ نہیں دیا. اور اگر آپ گہرائی میں جائیں، لوگ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، مگر میں خلاصے کے طور پر کہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کا مقابلہ کیا ہے اور میدان کربلا میں جا کے پہنچے ہیں، بنیاد کیا تھی؟ بنیاد صرف اتنی بات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو خلیفہ مقرر ہوتا تھا وہ مقتدر لوگ ایک برگزیدہ بندے کو، ایک مقتدر بندے کو، معتبر آدمی کو چن لیتے تھے اور پھر سارے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، اس کو امیر المومنین تسلیم کرتے تھے. مگر اس سنت سے ذرا ہٹ کر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے کرسی سنبھال لی اور برسر اقتدار آ گیا اور زبردستی لوگوں سے کہنے لگا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ ڈٹ گئے کہ حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دستور یہ تھا، سنت عمل یہ تھا کہ مقتدر لوگ کسی برگزیدہ بندے کو، نیک آدمی کو، صالح آدمی کو، امت کے خیر خواہ آدمی کو چن کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، پھر باقی لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے اپنا خلیفۃ المسلمین، اسے اپنا امیر المومنین بنا لیں. حضور کے دین میں دستور یہ ہے، سنت عمل یہ ہے. اور تم اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد تم نے کرسی سنبھال لی، اقتدار سنبھال لیا اور لوگوں کو زبردستی کہہ رہے ہو جناب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. فرمایا میرے نبی کے دین میں یہ بات نہیں لکھی ہے، اس لیے میں ڈٹ جاتا ہوں، میدان میں آ جاتا ہوں، مگر تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اتنی بات پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے حکمران کے ساتھ ٹکر لی ہے.